العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبتل بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رباضها ووسطها وأعلاها. لمن ترك المراء وهو صادق: ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. یہ چند احادیث ہیں جن کا تعلق علم، حکمت اور اس پہ عمل کرنے سے ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی اور سمجھ کی بات مومن سے گمشدہ چیز ہے، مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ مومن ہی کی چیز تھی لیکن وہ اسے گم کر چکا تھا۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی اس نے اسے پایا تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے اٹھائے، اپنی چیز سمجھ کر اسے اٹھائے۔ اس حدیث میں بظاہر تو جملے بہت مختصر ہیں، لیکن اس میں خود اندر ایک حکمت بھری ہوئی ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر حکمت اور سمجھ اور دانائی کی باتیں ہیں وہ گویا کہ مومن کی میراث ہے، اور مومن کو میراث ملی ہے انبیاء سے۔ ضالۃ المؤمن، وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ مومنوں کو جو کچھ ملا ہے انبیاء سے ملا ہے۔ 1,24,000 کے مبیش انبیاء جو پوری دنیا میں کرۂ ارض میں پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو حکمت اور بصیرت کی باتیں اپنی امت کو سمجھا دی تھی، وہ اس فضا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ کبھی مومن کے سامنے آتی ہے، چاہے بغیر اس پہ دعویٰ کسی اور کا ہو، لیکن حقیقت میں وہ انبیاء کی تعلیمات کی بات ہے۔ تو جو لوگ انبیاء کو مانتے ہیں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے پہلا حق حکمت کی باتوں پر ان کا ہے، جو اس کی اصل کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ یہ کہاں سے، یہ کس سرچشمے سے یہ باتیں پھوٹی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جب ایک قیمتی چیز ہو اور میری کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو مجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک میں اس چیز کو ڈھونڈ کے پا نہیں۔ یہ کیسی میری گمشدہ چیز ہے اور قیمتی چیز ہے کہ مجھ سے گم بھی ہو گئی ہے، اور میں کہوں کہ چلو تھی چلو نہ تھی تو کوئی بات نہیں۔ مومن کو علم کے معاملے میں انتہائی درجہ کا حساس ہونا چاہیے، اسے علم کا پیاسا ہونا چاہیے، اور اتنا پیاسا ہونا چاہیے کہ اس کی پیاس اس حد تک پہنچی ہوئی ہو کہ جیسے وہ کوئی چیز گم کر بیٹھا ہے۔ اور کبھی کبھی تو چیز ایسی قیمتی ہوتی ہے کہ آدمی دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، اسے ایک چیز میں
باقی لوگ کسی اور بات کی سوچتے ہیں، وہ صرف ایک بات کی سوچتا ہے، نہیں میری کوئی چیز گم ہو یار، میں تو جس طرح آج کسی کی موبائل گم ہو جائے، راستے چلتے ہوئے کسی کی موبائل گم ہو جائے تو اس کے تو وہ سمجھا کہ میں گم ہو گیا، وہ خود سمجھا کہ میں ہی گم ہو گیا، اور جب تک کہتے یار اس میں نمبر بھی تھے، اس میں تو بڑی چیزیں تھی، وہ تو میں نے ایسا کیا تھا، چلو موبائل کو وہ اس طرح کر دو، وہ دیوار پہ مارو، لیکن اس میں تو کئی چیزیں تھیں، وہ چیزیں بڑی یار میری بچی کی ایک بات تھی اس میں، یا کوئی تصویر تھی، یا کوئی ایسی چیز، کچھ لوگوں کی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ تو مومن کو حساس ہونا چاہیے کہ تم کسی چیز کو گم کر بیٹھے ہو، اس کی طلب میں لگے رہو، اسی طرح غافل نہ بیٹھو، کسی علم کی طلب میں لگے رہو۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میری گمشدہ چیز کسی ایسے شخص کے پاس ملے جو میں سمجھتا ہوں یار یہ تو کوئی ان پڑھ سا آدمی ہے، یہ اس کے آدمی تو پسند نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس بھی میری چیز ہو، مجھے تو اپنی چیز سے غرض ہے، مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں سے مجھے ملتی ہے، میں اس کے لیے شرط لگاؤں کہ میری گمشدہ چیز کسی ایسے شخص کے پاس پائی جائے جس کی شکل یہ ہو، جس کے کپڑے ایسے ہوں، جس کے بالوں کی کانٹ چانٹ ایسی ہو، میں اپنی طرف سے شرطیں لگاتا رہا، مجھے اس سے کیا ہے، مجھے تو اپنی چیز چاہیے۔ اگر وہ چیز کسی پسندیدہ شخص کے ساتھ ملی تب تو اچھی بات ہے، شخص بھی مجھے پسندیدہ ہے، میں اس کا شکریہ بھی ادا کر دوں، لیکن اگر وہ چیز کسی ایسے شخص کے پاس سے ملی کہ جو مجھے پسندیدہ نہ ہو، البتہ چیز میری ہو، ایسا نہ ہو کہ اس جس طرح گاڑی گم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا صرف کچھ ایسے مل جاتا ہے اور باقی تو اس کی شکل، اور ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیاں راستے میں جو تھانوں میں کھڑی ہے، یہ اگر کسی کو مل بھی جائے تو اس کو کیا کرے گا، اس کو اگر اس کی شکل ہی بگڑ گئی، شکل اس کی بگڑی نہ ہو، چیز وہی ہو۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے ناموں سے کئی بری چیزیں بھی وہاں پہ فروخت بھی ہوتی ہے اور ملتی بھی ہے، لیکن چیز اپنی درست ہو۔ اور ایک اور نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کی چیز پائی ہے اور وہ مالک آ کر وہ اس سے لینا چاہتا ہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس کسی کا موبائل گمشدہ موبائل پڑا ہو اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو میں چاہیے کہ میں اس کو دے دوں۔ اگر میں انکار کر دوں تو یہ خیانت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، حکمت کی بات ہے، اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے اور آپ پوچھنے پر اسے بتاتے نہیں، تو گویا کہ آپ کسی کی گمشدہ چیز کو اس کے حوالے نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ان نکات کی طرف آپ کی توجہ دلا کر آپ کی سوچ کے لیے مزید راستے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک المراء وهو مفطر، جس نے جھگڑا چھوڑا اور وہ غلطی پر تھا تو غلطی پر جب سمجھ آ گئی اس کو کہ میں تو غلطی پر ہوں تو اس نے جھگڑا چھوڑ دیا، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بنی لہ بیت فی ربض الجنہ، تو جنت کے ایک حصے میں، جنت کے باغیچوں میں، ایک باغ میں اس کے لیے ایک جنت جگہ بنا دی جائے گی، ایک گھر بنایا جائے گا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ لڑتا تو تھا لیکن اس نے لڑائی چھوڑ اور تھا بھی غلطی پر۔ تو ایک جانب فی ربض الجنت، جنت کے باغیچوں میں، لیکن ایک جانب، ایک طرف۔ ومن ترک المراء وهو محق، اور جس نے جھگڑا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر بھی تھا، پھر بھی اس نے لڑائی چھوڑ دی۔ بنی لہ بیت فی وسطھا، تو اس کے لیے جنت کے عین وسط میں اور درمیان میں جگہ بنا دی جائے گی۔ تو آپ کہیں گے کہ حق کے لیے تو لڑنا چاہیے، حق کے لیے آپ لڑائی چھوڑ دیں گے تو باطل پرست تو غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں حق سے مراد وہ حق نہیں ہے جس کے لیے انبیاء نے جہاد کیے اور انبیاء نے جدوجہد کی۔ حق سے مراد آپ کا ذاتی حق ہے،
ایک چیز میری ہے اور دوسرا مجھ سے لڑتا ہے، اور میں صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑتا ہوں کہ چیز تو میری ہے لیکن میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا، میں خواہ لڑنے جھگڑنے کو پسند نہیں کرتا، تو بات تو کسی حد تک میں نے کر دی کہ چیز میری ہے، لیکن آخر کار وہ تو اب بجائے اس کے کہ میں لڑتا رہوں اور وہ بھی لڑتا رہے، جس طرح ہماری پشت میں کہتے ہیں کہ غل تختی نو مان دے وہ تختی، بھائی بحث تو کسی طریقے سے ختم ہو رہی ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب ہمیشہ تم حق پر ہو تو اپنا حق لو بدلو، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ عبداللہ عبد الرحمن تو ایسا آدمی ہے، نیک آدمی، بس اس کے حق پر دعویٰ کر لو۔ پشتو میں ایک مثال اور بھی ہے، وہی دعویٰ باری ونہ باری ونہ خود تو وہی جتا پر گزارو کہ سکھ بتیرا پریوزی سکھ تیرا پریوزی، تو لوگ کہتے ہیں بس دعویٰ کر دو، اور فارسی میں ایک مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پر دعویٰ کر دو اور دوسرے کو پکڑ لو، وہ تو اپنے ساتھ رکھو، دیگر دعویٰ، وہ فارسی مجھے تھوڑی سی وہ تھی، تو یکیرا بگیر ایک تو اس میں رکھو اور دوسرے کو تو وہ بھی میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہوگی تمہاری، جھگڑا اسی پر ہوگا، تو اس سے کچھ ملا تو وہ ملا، نہ ملا تو چلو یہ تو تمہاری ہو گئی۔ لوگوں کے ایسے طریقے آتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح مشہور ہو جائیں کہ بس آپ کے مال پر لوگ قبضے کرتے رہیں اور آپ ان کو چھوڑتے رہیں۔ یہ تو ایک ترغیب ہے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بحث ہے، یہ مناظر ہے، یہ پڑ وڑ جس کو کہتے ہیں پڑ وڑ، یہ نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے کہ اس طرح کے مناظروں میں دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی مناظروں سے دل جڑتے نہیں، مناظروں میں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر باتیں تیز ہو جاتی ہیں، پھر دلال پھر ایک کی زبان سے کہ چلو بغیر ارادے کے طور پر کچھ الفاظ ایسے نکلتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں، دوسرا ظاہر ہے کہ اس کو نامناسب جواب نامناسب انداز سے ہو دیتا ہے، تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ جہاں پہ بات اس حد تک پہنچنے کی نوبت آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا۔ ہمارے ایک محترم تھے، اس نے دانت بھروانے کے لیے، دانت میں کوئی وہ تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو نکلواتا، بھروانے کے لیے اس نے وہ کوئی مشورہ لینا چاہا، تو ایک عالم سے پوچھا، ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، ایک عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھروانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں اس میں حرج ہے، بھروائیں گے تو پھر وضو نہیں نکلے گا، کیا کرو گے؟ اب پانی نہیں جائے گا، اور آپ جو چیز اس پہ مسالہ وغیرہ ہوگا اس پہ تو پانی آئے گا، تو کیسے پانی تو اندر نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اسی طرح رہو گے، کوئی وضو ہی نہیں تمہارا نہیں ہو۔ اب جب اس نے معلوم کیا کہ اب پھر علماء کے درمیان بحث ہو گئی، شروع ہو گئی، ایک نے کہا ہوتی ہے ادھر وضو ہوتا ہے، دوسرے کہا نہیں ہوتا، وہ چھپکے سے جا کر اس دان کو اس نے نکلوایا اور واپس آ کر دونوں کہ یار خدا کے لیے جھگڑو مت، میں نے دان نکلوا دیا، میرے دان کی وجہ سے تم جھگڑا کرو، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو۔ میرے ذہن میں جب بھی اس کا تصور آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنتی آدمی زمین پر گھوم رہا ہے، ایسا کہتے ہیں میری دان کی وجہ سے کیوں لڑتا ہے، میں نے دان نکلوایا، جھگڑو مت۔ تو جھگڑے نہ کرنے کے لیے وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي أَعْلَاهُ، تو جنت کے سب سے بالا حصے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں تو جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ذر المراء، جھگڑے چھوڑو، فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے بت پرستی سے منع کرنے کے بعد جس چیز سے روکا ہے وہ لڑائی جھگڑے فساد، ہمیشہ ہر بات پر مناظرے، ہر بات پر بحث، جھگڑے، اختلافات، ان چیزوں سے مجھے نبی اللہ نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن کو اس کی موت کے بعد جن نیکیوں کا اجر پہنچتا رہتا ہے وہ اس میں سے چند چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے علما علمہ و نشرہ، وہ علم ہے جس نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی، ونشرہ، اور جس نے اسے پھیلایا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بالکل اعجازی شان ہے۔ ممکن ہے علمہ ونشرہ، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں، ایک نے علم پہنچایا، دوسرے نے اس کی تباعت کا انتظام کیا، دوسرے نے اس کو لوگوں کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ جس طرح آج یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت آسانی سے پیدا ہو، ایک کیسٹ، ایک سی ڈی، کوئی چیز لوگ کسی کو دے دے تو وہ بھی اسے میں شامل ہو گیا۔ بھائی علم کی بات ہے، علم سمجھ کی بات، کتاب چھپوا دی، اس میں حصہ لیا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور وہ صالح اولاد جو اس نے چھوڑی ہے، اور مصحفاً ورثہ، یا اس نے قرآن مجید میراث میں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کتاب، دین کی کتاب، یہاں تو مراد قرآن مجید ہے، مطلب ہے کہ اس کے لکھنے کی طرف ترغیب دی گئی۔ پرانے زمانے میں تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، آج میں نے اس میں پڑھ رہا تھا، یہ امام شرف الدین دمیاطی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، 705 ہجری میں وہ وفات پا چکے ہیں، 705 ہجری میں، آج سے 700 سال سے زیادہ پہلے، کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، اس کا نام ہے عبداللہ ابن احمد، بہت بڑے عالم وہ بھی ہیں اپنے باپ کے بعد۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ امام محترم ابو، میں رات کو تہجد زیادہ پڑھوں یا کتابیں لکھتا رہوں؟ اس نے کہا اکتب، لکھو، تہجد پڑھو گے تو اس کا ثواب صرف تمہارے حد تک محدود ہوگا، لکھو گے تو پتہ نہیں کب تک کتنے لوگوں کو یہ چیز پہنچے گی اور تمہارا اجر جاری رہے گا، اسی میں تمہارے لیے بڑا حصہ دیا۔ مصحفاً ورثہ، اور مسجداً بنا ہو، یا کسی نے مسجد بنا دی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، گروہوں کے لیے نہیں۔ اور بیتاً لابن السبیل بنا ہو، گروہوں کے لیے اس لیے کہ لوگ مسجد کے ماتھے پر لکھتے ہیں فلاں فرقے کی مسجد ہے، تو فرقوں کی مسجد میں تو جب سارے مسلمان جس مسجد میں نہیں آ سکتے وہ مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد تو وہ ہوتی ہے جس میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان آتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہوئی کہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اس میں نہیں آ سکتا؟ اور بیتاً لابن السبیل بنا ہو، یا مسافر کے لیے اس نے کوئی مسافر خانہ بنا، پرانے زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، سرائے ہوتے تھے۔ اور نہراً اجرا ہو، یا کسی نے پانی کا کوئی نظام بنایا ہے، پانی کا کوئی نظام بنایا ہے، کسی واٹر سپلائی کی اسکیم بنائی ہے، کوئی چشمہ اس نے نکالا ہے، کوئی کنواں نکالا ہے، کوئی کسی کو کسی طریقے سے پانی، نہراً اجرا۔ اور صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا کوئی ایسا صدقہ اس نے اپنے مال سے نکالا ہے کہ وہ صحت مند بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب مرتا ہے تو کہتا ہے یہ فلان کو دو، یہ فلان کو دو، تو نبی نے فرمایا وقد کان لفلان، یہ تو دوسرے لوگوں کا ہو گیا ہے، جب تمہارا تھا تو تم تو نہیں دیتے تھے، اب جب تم سمجھ گئے ہو کہ میرا تو نہیں ہے تو دوسروں کا کہتے وہ اس کو دے دو اور اس کو دے دو۔ اگر تم اس طرح کرتے تو پھر اسی حالت میں کرتے، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، کہ تم ایسی حالت میں تھے، صحت مند تھے، اور اس وقت تمہیں مال کی طلب بھی تھی، اور تم اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ اگر اسی طرح خرچ کر لوں تو شاید میں خود ہی غریب ہو جاؤں۔ تو ایسی حالت میں جب کہ تمہیں غربت کا خوف بھی ہے اور امید بھی ہے کہ میں مزید کماؤں گا، لیکن ساتھ غربت کا خوف بھی ہے، اور تو صحت مند بھی ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں صحت مند، اب بھی تو میں صحت مند، مجھے خود اس کی ضرورت ہے اور میں زندہ ہوں ابھی، تو ایسی حالت میں تم خرچ کرو، وہ خرچ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم عن الاجود الاجود، میں تمہیں ایسی ذات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ سب سخیوں سے زیادہ سخی ہے۔ دوسری حدیث میں الفاظ دوسری طرح ہے کہ من اجود جودا، من اجود جودا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ فرمائے کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، اللہ تعالیٰ سارے سخیوں سے زیادہ سخی، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ سخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ سخاوت کے کتنے گوشے اور کتنے پہلو ڈھونڈ لیں گے۔ مال کی بات کریں گے تو ایک دفعہ کوئی دیہاتی آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ بکریاں دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ایک پورا علاقہ تھا بکریوں سے بھرا ہوا، ایک علاقہ تھا پورا، دو پہاڑیوں کے درمیان ایک علاقہ تھا بھری۔ تو نبی نے فرمایا یہ لے، یہ لے۔ تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ایک بکری بھی نہیں، دو بھی نہیں، سینکڑوں بکریاں۔ تو اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ سب میں لے جاؤ؟ تو میں ہاں لے جاؤ نا، سب لے جاؤ، سب تمہارے ہوں۔ بس اس کا تھے وہ اتنی بکریاں لے کر جب اپنے پورے علاقے میں پہنچا تو لوگ ایک ایک شخص سے ملتا ہے، کہتے ہیں یا قوم اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، محمد تو لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ کوئی فقیری اور غربت سے کبھی ڈرتے ہی نہیں، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کبھی آدمی فقیر بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا مال دینا تو ہم نے کسی سے سنا نہیں۔ لوگ حاتم طائی، اس زمانے میں حاتم طائی بھی شاید زندہ تھا یا قریبی، اس لیے کہ حاتم طائی کا بیٹا تو رسول اللہ کا صحابی ہے، عدی بن حاتم۔ تو حاتم طائی کا تو صرف نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے۔ اور اگر عام ہو، سخا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی رائے کی قربانی دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر معاملے میں لوگوں کے چہرے کو پڑھ کر دیکھتے تھے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر دین کی بات نہ ہوتی، ایسی بات نہ ہوتی کہ جس سے دین کے بارے میں کوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کی دلجوئی کرتے تھے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خفا نہیں کیا۔ اور اگر آپ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو علم سکھایا جائے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کروڑوں اربوں انسان جو آج جو کچھ الف با سمجھتے ہیں، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے اور قربانیوں کا اثر ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کا اثر ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اس نے پہلے بھی بڑے بڑے افلاطون قسم کے اور سقراط اور بقراط تو بہت پہلے گزرے ہیں۔ تو ان کے بعد علم نے کیوں ترقی نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم نے ترقی کی؟ علم نے ترقی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اجود جود، وانا اجود ولد آدم، اور میں آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ واجودہم من بعدی رجل، اور میرے بعد جو سخی ہوگا وہ کون ہوگا؟ علم علما، جس نے دین کی تعلیم کو پھیلایا، یا علم علما، پہلے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلایا، فنشر علمہ، اور اس نے اس کے علم کو پھیلایا بھی۔ ممکن ہے ایک شخص ہے، ممکن ہے دو ہے، ایک نے علم لوگوں کو سمجھایا اور دوسرے نے اس کے پھیلانے کے لیے بندوبست کیا، انتظام کیا، کہ وہ علم پھیل گیا، اس کی نشر و اشاعت ہو گئی۔ یا خود اس نے یہ کام بھی کیا کہ علم بھی سمجھایا اور لوگوں کو بتایا بھی اور پھیلایا بھی۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں توفیق دیتا ہے، کسی کو ایک توفیق دیتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یبعث یوم القیامت امتا وحدہ، یہ اگر ایک شخص بھی ہوگا تو قیامت کے دن اس کو بحیثیت امت کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک شخص نہیں، یہ پوری امت ہے۔
بظاہر تو لوگ امت اس کو کہتے ہیں کہ بالکل جس طرح لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں میں اور کروڑوں میں، اور سر ہی سر نظر آ رہے تھے، جس کے پیچھے اسی طرح سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس بڑے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوالٹی کی قیمت ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معیار کو پسند کرتا ہے، مقدار کو نہیں. کثرت اور قلت کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بات ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہتر عمل کس کا ہے. تو کبھی ایک شخص ہوگا، لیکن ایک شخص بحیثیت امت کے قیامت کے دن اٹھے گا. بظاہر تو لوگوں کو وہ ایک شخص نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ امت ہو. اس طرح قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اب امت نہیں بنا ہے، کان امت. اس زمانے میں جب وہ بالکل اکیلے تھا نمرود کے مقابلے میں، وہ اس وقت بھی ایک امت تھا. امت کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ایک لوگوں کی ایک لاتعداد لوگ جن کو گنا نہیں جا سکتا، اتنے لوگ اس کے پیرو ہیں. امت کا مطلب ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ، اس امت کا مطلب ہے، امت کے مفہوم میں یہ شامل ہے، اس میں ہر علاقے کے، ہر طبقے کے، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ اس میں شامل ہوں، تب اس کو امت کہتے ہیں. ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں، دنیا کے ہر نوع کے لوگ، ہر صنف کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر نسل اور ہر زبان کے لوگ. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایسے تھے جس طرح دنیا کی ہر قوم اور ہر علاقے اور ہر زبان اور ہر نسل کے لوگ اس کے پاس ہیں. کیا نام یبعث امیر محدود ورجل جاد بنفسه، وہ شخص بھی بڑا سخی ہے جو اپنی جان کو قربان کر دے للہ عز وجل، اللہ کے راستے میں، حتی یقتل، یہاں تک کہ اس کو قتل کیا جائے، اور وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. آخری حد تک وہ اسلام پر ڈٹا رہے، یہاں تک کہ وہ مر جائے اور موت بھی اسی راستے میں قبول کر لے. تو وہ بھی اجود جودا، وہ بھی بڑا سخی ہے. انسانوں میں پیغمبر کے بعد وہ بھی سخی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، ہر عمل کے لیے ایک انتہا بھی ہوتا ہے، ایک تیزی ہوتی ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز چلتے چلتے اپنی سپیڈ پکڑ لیتی ہے. پہلے وہ آہستہ چلتی ہے، پھر آہستہ سپیڈ پکڑتے پکڑتے وہ اپنی پیک تک، اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کے لیے ایک تیزی ہے. وہ ایک تیزی انسان کی زندگی ہے تو اس پہ بچپن ہے، تو بچپن میں پھر جوانی آتا ہے، جوانی کا پھر وہ جوش ہوتا ہے. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور ہر تیزی کے بعد پھر سستی ہوتی ہے. گھوڑا تیز دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر اس کی سپیڈ میں کمی آتی ہے، اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح جوانی ڈھلتے ڈھلتے پھر آخر بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر اس تیزی میں کمی آ جاتی ہے. کسی کام میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ کبھی کبھی کسی وجہ سے ماند پڑ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار وہ پرانا والا جذبہ نہیں ہے، وہ پرانی والی محبت نہیں ہے، وہ پرانے والے بس وہ باتیں اب نہیں رہی. لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطری عمل ہے، یہ فطری چیز ہے، اس طرح تو ہوتا ہے. اس کا اطلاق آپ افراد پر بھی کر لیں، اس کا اطلاق آپ پر گروہوں اور جماعتوں اور تنظیموں اور اقوام اور ان کے عروج و زوال پر بھی کر دیں. اقوام کے لیے بھی، فرد کے لیے بھی عروج بھی ہے، عروج کے بعد زوال بھی ہے، تیزی بھی ہے اور تیزی کے بعد سستی بھی ہے. قوموں کے لیے بھی آپ دیکھیں نا، پوری دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی قومیں، کسی زمانے میں یونان کی قوم، کسی زمانے میں بابل کی قوم اشوری، کسی میں زمانے میں کلدانی، کسی زمانے میں مصری، کسی زمانے میں چینی، کسی زمانے میں ہندوستانی، کسی زمانے میں پھر قریب کے زمانے میں آپ دیکھیں برطانوی، کسی زمانے میں پھر روسی، کسی زمانے اب امریکی. تو لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ، ہر چیز کی ایک تیزی ہوتی ہے، پھر اس تیزی کے بعد پھر اس پہ زوال آتا ہے، سستی آ جاتی ہے.
اور یہ اسی طرح گروہوں میں اور ان طرح کی چیزوں میں بھی ہوتے ہیں، جماعتوں میں، تنظیموں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. لوگ اس کو فطری زندگی کہتے ہیں، طبی عمر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں طبی عمر پوری کر دی گئی، طبی عمر پوری ہو گئی. طبی عمر بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فطرت آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، زوال آ جاتا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فطری چیز کی اصلاح کیسے کرتے ہیں. فمن كانت فطرته الى سنتی فقد اهتدى. جس نے اپنے زوال کے زمانے میں جب وہ سمجھ گیا کہ اب تو میرا زوال، اب میری تیزی میں اب کمی آ رہی ہے، اب کمی آنے کے بعد اگر کسی شخص نے یہ سوچا کہ بس میرے لیے تو یہی چیز ہے کہ میں لمبی تان کر میں لیٹ جاؤں، بس کوئی کام دین کا نہیں ہو رہا، ویسے بھی سارے لوگ ادھر ادھر کے ہیں تو پھر میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. فمن كانت فطرته الى سنتی، جس کی سستی کا رخ، جس کی سستی کا رخ میری سنت کی طرف، سنت کی بجائے کسی اور، فقد اہتدیٰ، اس نے ہدایت پائی. ومن كانت فطرته الى غیر ذلك فقد هلك، اور جس کے زوال کے بعد اس کی سستی اور زوال آنے کے ساتھ اس کا رخ سنت کی بجائے اور ہدایت کی بجائے کسی اور طرف مڑ گیا تو فقد ہلاک، تو تباہ. اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، وہ نیکیاں کرتا رہا. اب اس کے پاس وہ طاقت ختم ہو گئی، اب وہ برائی پر آمادہ ہو گیا ہے. کہتے یار میں دیکھیں نا، میں نیکیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا. اب اس کا پتہ چلا کہ اس کی سستی کا رخ ہدایت کی بجائے دلالت اور گمراہی کی طرف. ایک شخص تھا، جب جوانی میں اس نے نیک کام کیے، جب بڑھاپا آ گیا وہ بدعتوں پر چل گیا، بدعتیں شروع کر دی. اس نے جا کر کسی قبر کے پاس وہ مجاور بننے لگا. خدا کا خوف کرو، اگر تم نیکیاں کرتے رہے تو بجائے اس کے کہ بدعت تم نے سیکھ لی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ سیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. اور پھر نئی چیزیں سیکھنے کے بعد پھر اسی میں لگا. قرآن بھی اپنی جگہ پہ اور سنت بھی اپنی جگہ پہ. بھائی اب اگر تم ذکر و اذکار پہ آ گئے ہو اور باقی کام تم نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ذکر ہے، قرآن سے بڑا ذکر اور کون سا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سے اور اس کے ساتھ تعلق جو احادیث میں جو بات ہے اس سے زیادہ ذکر کیا ہے؟ تو یہ تو ایک دو مثالیں ہوئی، باقی آپ ہر جگہ پہ اس کی ایک مثال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کہ جب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میری وہ تیزی جو ہے وہ اب سستی کی طرف جا رہی ہے، تو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری سستی کا رخ کس طرف ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، نیکی کی طرف جا رہا ہوں. ممکن ہے اس کا یہ معنی بھی ہو کہ چلو جوانی میں تو آدمی نے بہت گمراہی کے کام کیے، اور جب وہ سب گمراہیوں کا مزہ لے لے کر اب اس کے اکتا گیا تو پھر اس کا رخ کس طرف، اگر اس کا رخ کرنے کی طرف آ گیا تو تب بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کر دیتا ہے جب تک انسان پر موت کی حالت طاری نہ ہو. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں چلو ویسے بھی اتنے گناہ کر دیے ہیں تو چلو اب یہ سل پلالی پوری بدائیوں پہ پکڑو، یہ ایک بھی کرتا جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تباہی کی طرف چلا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام آپ سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ دوڑ سکتے ہوں تو اسلام کے لیے دوڑے، تیزی کے ساتھ نہ دوڑ سکتے ہوں تو پھر سستی میں معمولی کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ذرہ برابر نیکی بھی قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں بھی قبول کرتا ہے. جب تم زیادہ کرنے کے اہل تھے اور زیادہ کر سکتے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور جب تم زیادہ سے رہ گئے تو جو تھوڑا بہت کر سکتے ہو وہ بھی اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے وہ تھوڑے نیکی پر اکتفا کر لو، تھوڑا بھی کر لو. سستی ہی میں اور زوال ہی میں بھی اپنا رخ سنت کی طرف موڑو. یہ یہ شیون اور فکر، اس کو ہم کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس کہہ سکتے ہیں. کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس، چیز اوپر جا رہی ہے اور پھر اس کا نیچے. ہاں، مطلب یہ کہ جس طرح درخت پر چڑھنا ہے اور اترنا ہے، ظاہر ہے کہ چڑھنا اترنا یہ جو عروج اور زوال ہے. بالکل فارسی میں ہر کمال را زوال.
ہر کمال حاضر ہو. تو اسی حدیث پر فی الحال اکتفا کرتے ہیں اور باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں واقع خیر علماء سے بیمار نے